تو نماز سے پہلے قرآن خود ارشاد فرماتا سورہ مائدہ میں، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھو تو اس سے پہلے تم طہارت حاصل کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 6 میں کیا کہا کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس سے پہلے تم طہارت حاصل کرو، پہلے غسل کرو، جب غسل مکمل ہو جائے گا پھر وضو کرو، اب جب وضو مکمل ہو جائے گا تو پھر نماز پڑھو، نماز میں دل لگی ہو جائے گی، وہ نماز میں بھی آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، نماز قبول بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ دو چیز نہیں ہے تو پھر نماز کا کچھ نہیں ہے، آپ چاہے کتنا بھی سجدہ کر لو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو غسل میں کتنے 3 فرض ہے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا اور غرارہ کرنا، یہ ایک ہی فرض میں آتا ہے۔ کلی کب کرنا چاہیے، غرارہ کب کرنا چاہیے۔ دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 پورے جسم پر اس طرح سے پانی بہانا کہ جیسے تیل چپڑتے ہیں، اور پورے جسم کی ایک بال بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ایک بال اگر سوکھا رہا تو پھر آپ کی غسل نہیں مانی جائے گی، آپ کی غسل نہیں مانی جائے گی۔ یعنی کہ نمبر 1 میں ہے کہ کلی کرنا، اگر روزے کی حالت میں ہو تو کلی کرنا۔ مسئلہ چینج ہو جائے گا یہاں پہ، تھوڑا دھیان میں رکھیے گا۔ روزے کی حالت میں ہو، چاہے وہ فرض روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو، کوئی سا بھی روزہ ہو، اب روزے کی حالت میں ہے تو کلی کریں گے، اور اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو پھر غرارہ کریں گے۔ غرارہ کریں گے، پانی کو لیے منہ میں، اور یعنی کہ منہ کو اس طرح سے اوپر کرنے کے بعد تھوڑا سانس کو اوپر سے چھوڑنا ہے، جیسے پانی کھولتا ہے گیس یا چولہے وغیرہ میں، اسی طرح سے پانی کو کھولنا ہے، یہ حلق کے جو ہے نا جڑ تک پانی کو پہنچانا ہے۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے دانت کے جبڑے کے اور دانت کے سوراخ میں گوشت کا ریشہ ہو یا پان گٹکا تمباکو کوئی بھی چیز وہ کھاتا ہو، پہلے اس کو نکالنا پڑے گا۔ جب تک نہیں نکالیں گے تب تک آپ کی غسل نہیں مانی جائے گی، تب تک آپ کی غسل نہیں مانی جائے گی۔ یہ غرارہ اور کلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ ناک کی نرم ہڈی، یہ ناک پکڑیں گے آپ تو اس پہلے تو یہ سخت ہڈی ہے، یہ ٹائٹ والا ہے، اس کے بعد یہ آپ پکڑیں گے تو اس کو گدگدہ ہڈی یا نرم ہڈی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو اس ہڈی تک پانی کو لے کر کے تھوڑا سانس کو اوپر کی طرف کھینچنا، اور جب یہاں تک آ جائے تو 3 مرتبہ پانی کو ڈالنے کے بعد آپ کا یہ دوسرا فرض مکمل ہو چکا۔ اور کسی نے صرف پانی کو لیا اور پانی لینے کے بعد صرف چھوڑ دیا، یا ناک کے اندر کوئی رینٹ وغیرہ کوئی چمٹی وغیرہ اگر اندر چپکا ہوا ہے تو اس کو بھی نکالنا ضروری ہے۔ اگر نہیں نکالا صرف پانی ڈالا غسل کر لیا، غسل نہیں ہوئے گی۔ نمبر 3 میں ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا، پورے جسم پر پانی بہانا۔ اچھا، پورے جسم پر پانی بہانے سے پہلے ایک چیز میں اور خلاصہ کر لوں، جیسے کسی کو نائٹ فیل ہوا یا پیشاب کا چھیٹا وغیرہ ہوا، تو ان چیزوں میں اگر یہ چیز اگر ہوا، یا بیوی والے ہیں تو بیوی سے ملا ہم بستری کیا، اس کے بعد وہ نہانے کے لیے گیا تو پہلے وہ کپڑا وغیرہ صاف کر لیں گے، پھر اس کے بعد پہلے وہ اپنے جو ہے نا کمر سے لے کر کے پیر تک دھو لیں گے، یعنی کہ جو گندگی وغیرہ لگا ہوا ہے یہ سارے چیز وہ صاف کر لیں گے۔ پیشاب کے راستے، پاخانہ کے راستے، اس کو وہ صاف کریں گے، اگر کوئی گندگی لگا ہوا ہے تو وہ دھل جائے گا۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو جو ہے نا گٹوں تک دھو کر کے پھر اس کے بعد اب جس ٹب وغیرہ بالٹی وغیرہ میں پانی لیتے اس میں پانی بھر کے پانی لے کے ڈالنا ہے۔ اب اس کے بعد سنت طریقہ کیا ہے غسل کا، کہ پہلے پانی لے کر کے سیدھے کاندھے پر ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد الٹے کانٹے پر ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد اب سر پر ڈالیں گے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اور اس اگر جو یہ طریقہ آزماتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، جو اس طرح سے غسل کرتا ہے اس کو ہارٹ کی یعنی کہ جو ہارٹ کا بیماری ہوتا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، تو وہ اس سے بچنے کے بہت بڑی چانس ہے، 90% چانس ہے۔ اور اکثر و بیشتر جس کو ہارٹ پڑتے ہیں تو وہ زیادہ سنت طریقے سے نہیں نہاتا، اسی وجہ سے، کیونکہ جسم کے ٹھنڈا جو گرم ہوتا ہے، اب جب ٹھنڈا پانی اس میں ڈالیں گے تو وہ نیچے سے اوپر ہونا چاہیے۔ اب ڈائریکٹ اگر آپ دماغ کے اوپر سر پہ ڈالیں گے تو سر ہمارا جسم کا بہت اہم حصہ ہے، جب اس پہ جائے گا، اس پہ سے ڈلتا ہوا پانی نیچے کی طرف آئے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا ہارٹ کا چانس زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے سنت طریقے سے نہائیے، جو سنت طریقہ ہے، اور اس میں فائدہ بھی ہے کہ ایک سنت کو زندہ کرنا، حدیث مبارکہ میں 70 شہیدوں کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے، تو ایک آپ کو یہ ثواب بھی مل جائے گا، بیماری سے بچ جائیں گے، سنت بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہو گیا نہانے کا۔ اب پورے جسم پر پانی بہانے میں کیا کیا کرنا چاہیے، اب ناخنوں کو دیکھنا ہے، اگر داڑھی میں بال ہے داڑھی کے بال کو دیکھنا ہے، سر میں لمبے بال ہے سر کے لمبے بالوں کو دیکھنا ہے، کسی کے ایڑیاں سردیوں میں پھٹ جاتے اس کو بھی غور کرنا ہے، کسی کے پیر کے ناخن بہت لمبے لمبے ہوتے مہینوں تک کاٹتے نہیں، سالوں تک کاٹتے نہیں، اس کو بھی دیکھنا ہے۔
ان چیزوں کو اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کی غسل نہیں مانے گی۔ ابھی تیسرا فرض میں نے کیا کہا کہ پورے جسم پر اس طرح سے پانی بہانا کہ ایک بال کی برابر سوکھا نہ رہے۔ ایک بال کتنا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹا سا ہے، کتنا بال ہے، اگر اس کے جڑ تک اگر پانی نہیں پہنچا تو پھر آپ کی غسل نہیں ہوگی۔ باقی صابن شیمپو لگانا وہ آپ کے ذمہ ہے، لگا سکتے نہیں لگا سکتے، شریعت میں یہ چیز نہیں ہے۔ لگانا اچھی بات ہے کیونکہ پاک صاف اور اچھی طرح سے ہو جائیں گے۔ تو اب جو ہے اگر کسی کا داڑھی ہے اور یہ آنکھ کا یہ حصہ جو ہے، اس کے بعد یہ موچھ کا حصہ ہے، یہ کان کا یہ اندرونی جو حصہ ہے اس کو، اس کے بعد یہ ناف، بغل کے بال، اس کے بعد دو جانگوں کے بیچ میں یہ حصہ جو ہوتا ہے اس کو بہت جیسے انسان تھوڑا سا شریر میں صحیح ہے تو وہ چپکا ہوا ہوتا ہے۔ پیر کی انگلیاں اگر کسی کا ملا ہوا ہے تو اس کا اس طرح سے خلال کرنا جیسے کہ وضو میں بتایا گیا ہے، سنت ہے کہ انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، یوں ہی اسی طرح سے غسل میں بھی آپ پانی کو لے کر کے داڑھی کو اس طرح سے ملیے اور سر کے بالوں کو تلوے سے اچھی طرح سے ملیے۔ اس کے بعد یہ کلمے کی انگلی سے کان کے یہ تمام حصوں کو پانی لے کر کے اس طرح سے ملیے اور یہ حصہ جو ہے پھر اس کو بھی ملیے، کیونکہ یہ حصہ بھی بہت جنے کا ہوتا ہے، چپکا ہوا ہوتا ہے، تو اس حصے میں پانی نہیں پہنچتا تو اس حصے میں بھی پانی پہنچانا ہے۔ اس کے بعد ناف ہماری ایسی جگہ ہے پانی اوپر سے جائے گا تو صرف بہہ جائے گا، لیکن ناف کے اندر جو نسیں ہوتی ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، جو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کاٹنے کے بعد وہ چپک جاتا ہے، تو اس کو لے کر کے پانی کو لے کر کے اس طرح سے گھسیے تاکہ پانی اندر تک بھی پہنچ جائے جو باہری حصہ ہے۔ اور ناخن اگر جس کا بڑے بڑے ہیں تو ناخنوں کو اچھی طرح سے پانی کو اس طرح سے ڈالیے تاکہ ہمارا ناخن کا جڑ جو ہوتا ہے یہ ہمارا باہری حصہ ہے یہ بھی اچھی طرح سے بھیگ جائے۔ اگر جس کے ایڑیاں اگر پھٹی ہوئی ہے تو ایڑیوں کو اس طرح سے گھسیے تاکہ اس کے اندر تک پانی پہنچانے کی آپ کوشش کریں، اگر نہیں پہنچتا ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ زخم وغیرہ ہے، اگر کسی کے چوٹ لگ گیا، پٹی بندھا ہوا تو اس کے لیے بھی الگ مسئلہ ہے۔ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا پٹی بینڈیج وغیرہ لگا ہوا ہے، اگر وہ کھولنے سے زیادہ ہو جائے گا یا ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ پٹی آپ نہیں کھول سکتے ہیں، آپ اس کے لیے کیا کرنا ہے، یا کوئی کپڑا باندھ دیجئے یا کوئی پنی وغیرہ باندھ لیجئے۔ اب جب آپ کا غسل ہو جائے گا پھر وہ کپڑا وہ پنی ہٹانے کے بعد صرف ہاتھ کو بھگا کر کے اس طرح سے مل لیجئے، آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، کسی نے اگر انگوٹھی وغیرہ پہنا ہوا ہے تو پھر انگوٹھی کو بھی ہلا کر کے اس طرح سے اس کو یہ جگہ بھی اس کے لیے ملنا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ نوجوان لوگ کان اکثر چھدوا دیتے ہیں یا کان میں بالی یا ناک میں بالی وغیرہ پہن لیتے ہیں، یہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے، اپنے گھروں میں بھی جا کے یہ چیز بتائیں۔ اگر بالی وغیرہ کوئی چیز اگر پہنے ہوئے ہیں تو اس کو بھی ہلا کر کے اس کے جو سوراخ ہوتا ہے کیونکہ وہ باہری حصہ میں آ جاتا اس کے اندر بھی پانی پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر جس کا بھی یہ تمام حصہ اگر ان حصوں میں سے اگر کوئی بھی حصہ اگر سوکھا رہا تو پھر اس کی غسل نہیں مانی جائے گی۔ یہ 3 فرض ہے غسل کا۔ اچھا، ناپا کی کپڑا میں وہ صرف غسل میں ہی رہوں گا، جو وضو کے اندر نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ اگلے جمعہ وضو کے اندر جاؤں گا۔ اچھا، اگر کسی کا کپڑا نائٹ فیل میں ناپاک ہو گیا، نائٹ فیل ہوا یا بی بی سے ملا، ہم بستری ہوا، تو اب وہ کپڑا کس طرح سے پاک کرنا چاہیے، اور پیشاب کے چھینٹے والے کپڑا کس طرح سے پاک کرنا چاہیے، کتنے پانی سے پاک کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کو نچوڑنا چاہیے، جو کپڑا نچوڑنے کی لائق ہے تو اس کو نچوڑ کتنا سکتے ہیں، جو کپڑا نچوڑنے کی لائق نہیں ہے اس کپڑے کو کیسے نچوڑ سکتے ہیں۔ یہ 3-4 مسئلہ ایسے ہیں جو ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو نائٹ فیل ہوا، کسی کو اگر نائٹ فیل ہوا، رات کو نائٹ فیل ہوا، تو ایک بات اور غور سے سنیے، اگر نائٹ فیل ہوا یا بیوی سے ملا، ہم بستری ہوا رات کو یا دن کو، تو ہم بستری کے بعد فوراً نہیں نہانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع کیا ہے اور نائٹ فیل والوں سے بھی منع کیا ہے کہ جب نائٹ فیل ہو اور جب بیوی سے ملو ترنت جو ہے نا فارغ ہونے کے بعد نہاؤ نہیں، کیونکہ اس سے بہت بڑا بیماری ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ شریعت نے ہمیں تمام چیزوں کو بتایا ہے، بیماریوں سے بھی بچایا، شریعت پر فالو کرنا بھی بتایا، سنتوں پر